اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. دیکھو آپ کہیں ٹرین میں سفر کر رہے تھے, آپ نے جانا ہے لاہور جانا ہے مثال کے طور پر, تو آپ کے ساتھ اس ڈبے میں, ٹرین کے ڈبے میں 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ ان سے دوستی کرتے ہو تاکہ سفر آپ کا اچھا گزر جائے. اچھا, راستے میں ملتان آتا ہے, ان میں سے ایک نے ملتان, ان تینوں نے ملتان اسٹیشن پہ اترنا تھا. آپ نے کہاں اترنا ہے؟ لاہور پہ. آپ کو انہوں نے پہلے بتا دیا بھائی ہم ملتان اتریں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ ملتان اتر جانا, میں کہاں اتروں گا؟ لاہور. تو چلو ملتان تک گپ شپ لگا لیتے ہیں, ٹائم اچھا پاس ہو جائے گا. اب آپ نے ملتان تک اتنی محبت کر لی ان سے کہ اب وہ ملتان اتر رہے ہیں تو آپ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا. کیوں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے تنہا یہاں پہ؟ ہے بھائی کیوں جا رہے ہو؟ اب لوگ دوسرے مسافر آ کے بول رہے ہیں بھائی تمہیں ٹینشن کس پر, تمہارے بال کیوں اڑ رہے ہیں سر کے, تم ڈپریشن میں کیوں جا رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں مجھے ان سے بڑی محبت ہے, یہ مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو لوگ بولیں گے نا کہ بے وقوف آدمی, جب تمہیں پتا تھا کہ ان کا اسٹیشن الگ ہے تمہارا الگ ہے تو ٹائم پاس کرنے کے لیے تو ان سے دل لگاتے, اس سے زیادہ ان کو فری کرانے کی ضرورت نہیں تھی. بھائی یہ جو پراپرٹی ہے نا بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ اور یہ بلڈنگ, ان کا اسٹیشن الگ ہے, ان کا اسٹیشن بہت دور ہے. یہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی یہ چلتے رہیں گے. یہ آپ کے بعد اگلے پہ, اگلے کے بعد اگلے کے پاس, اس کے بعد آپ کا اسٹیشن بہت جلدی آنے والا ہے. آپ کراچی سے پشاور جا رہے ہو, آپ نے حیدرآباد پہ اتر جانا ہے, اور جو مسافر بیٹھے ہو پشاور پہ اتر جانا ہے. تو آپ ایسوں سے دل لگا رہے ہو کہ حیدرآباد تک آپ کے ساتھ ہیں, اس کے بعد وہ کوئی اور آ کے بیٹھ جائے گا وہاں پہ. کیسا دل لگا رہا ہے انسان اس دنیا سے بھائی, ان بلڈنگوں سے, ان عمارتوں سے, ان گاڑیوں سے, ان بنگلوں سے. مسافر خانہ ہے, اتنا دل لگاؤ جتنا افورڈ کر سکتے ہو. وہ ایک مزاحیہ آدمی ہے نا, ہر ایک کو اپنی بیوی کہتا تھا بھولے سے, ہر ایک کو کیا کہتا تھا بھولے سے؟ اپنی بیوی. پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے جانے لگتا, پٹتا, لوگ مارتے, تو اس نے سرٹیفکیٹ رکھا ہوا تھا مجھے بھولنے کی بیماری ہے, تو بچ جاتا. ایک دن کسی نے کہا کمبخت تو دوسرے کی بیویوں کو اپنی بیوی بولتا ہے بھولے سے, کبھی اپنی بیوی کو بہن بولا ہے بھولے سے تو نے؟ بھولتا ہے تو پھر ہر جگہ بھولتا ہے نا آدمی. کبھی بھولے سے اپنی بیوی کو بہن بھی بولا؟ کہہ رہے ہیں ہم اتنا بھولتے ہیں جتنا برداشت کر سکتے ہیں. آئی بات سمجھ؟ اتنا بھولتے ہیں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں ہم, ایسا نہیں بھولتے جو افورڈ ہی نہ کر سکتے. تو بھائی اس دنیا سے محبت کرو اتنی جتنی برداشت کر سکتے ہو, کیونکہ یہ چھن جائے گی. احبب من شئتا فانک مفارق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے چاہے محبت کر لو, لیکن یہ سوچ کے کہ ایک دن اس سے مجھے جدا ہو جانا ہے. تو بھائی دل نہ لگاؤ, دنیا کماؤ ضرور, دل نہ لگاؤ. دل کس سے لگانا ہے؟ اللہ سے, جس کے پاس ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے. اس کا سب سے پہلا فائدہ پتہ ہے کیا آپ کو ہوگا؟ آپ دنیا میں ڈپریشن اور اسٹریس سے پاک صاف ہو جائیں گے. ٹینشن سب سے پہلے کیا ہو جائے گی؟ ختم. میں زیادہ تر ٹینشن میں دولت مندوں کو دیکھتا ہوں. آپ حیران ہوں گے, دولت مند کے پاس, یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں, مسجد میں جھوٹ نہیں بولوں گا میں, ڈپریشن اور ٹینشن کے مریض تاجروں میں, اور جن کے پاس دنیا ہے, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, جن کے پاس عیاشی کے سارے سامان ہیں, ان میں ڈپریشن اور ٹینشن کی بیماری غریب لوگوں سے زیادہ ہے. حالانکہ ٹینشن تو غریب کو ہونی چاہیے جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ ہمارے ملک میں بھی ہے. جیسے جیسے آپ دوسرے ملکوں میں جاؤ گے تو جس ملک میں ترقی جتنی زیادہ نظر آئے گی, ٹینشن کا ریشو اس میں اتنا زیادہ. یعنی ملک اگر ترقی زیادہ کر رہا ہے تو اس میں ٹینشنیں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں, ڈپریشن کے مریض زیادہ ہیں اس میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو آدمی فنا ہونے والی چیز سے دل لگاتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف. اور مالدار آدمی زیادہ دل لگاتا ہے مالدار دولت سے. غریب آدمی کے پاس ایک چیز ہی نہیں ہے تو دل کس سے لگائے گا وہ؟ دیکھو دل اس سے لگتا ہے جو آپ کے پاس ہے, جو نہیں ہے اس سے دل نہیں لگتا. لوگوں کو عشق ہو جاتا ہے نا کسی عورت سے, تو جس عورت کو دیکھا ہو, جس کے ساتھ رہا ہو, اس سے عشق ہوگا, یہ جس کو دیکھا ہی نہیں اس سے عشق ہو جائے گا. بھائی
بادشاہ جو مصر کا بادشاہ تھا اس کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو عشق ہو گیا نا. آج کی عورتیں بھی تو یوسف علیہ السلام کے تذکرے سنتی ہیں مگر عشق ہوتا ہے کیونکہ دیکھا نہیں ہے. جو چیز دیکھی نہیں ہے, آپ جس کے ساتھ رہے نہیں ہیں, اس سے آپ کو عشق نہیں ہوتا, چاہے کیسے تذکرے سنتے رہیں آپ بیٹھ کے. تو دولت مند آدمی دولت کو دیکھتا ہے, وہ گاڑیوں کے مزے دیکھ چکا ہوتا ہے, وہ پیسے کی نشہ دیکھ چکا ہوتا ہے, لہذا اس کے دل میں پیسے کی, عزت کی, شہرت کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب محبت پیدا ہوتی ہے تو اس کو بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم, اور اللہ بعض دفعہ تو زندگی میں ہی چھین لیتا ہے یہ چیزیں. کتنے پیسے والے لوگ ہیں جو فقیر ہو گئے, روڈ پہ آ گئے, کتنے لوگوں کی عزت داؤ پہ لگتی ہے, اللہ عزت چھین لیتا ہے. کتنے باڈی بلڈر, صحت مند, وزن اٹھانے والے, اچانک کوئی خطرناک بیماری لگی اور بستر پہ لیٹ گئے. یہ چیز انسان کو آہستہ آہستہ کیا کرتی ہے, اندر سے دیمک کی طرح کھاتی. ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے فیکٹریوں کے مالک, وہ پرانا قصہ ہو گیا, اب ان کو بھی یاد نہیں ہوگا کہ میرا تذکرہ ہو رہا ہے. فیکٹریوں کے مالک کہنے لگے, اچھا داڑھی بھی, نمازی بھی, کہنے لگے مفتی صاحب میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے, لیکن پتہ نہیں ہر وقت یہ خوف لگا رہتا ہے کہ میرا یہ بزنس ختم نہ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ کسی رکشے والے نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ مفتی صاحب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مجھے ڈر ہے کہ رکشہ بھی نہ چھن جائے تو بالکل ہی ختم ہو جاؤں گا. نہ وہ نہیں, وہ اس کو نہیں ہوگی یہ ٹینشن. فیکٹریوں کے مالک کو ٹینشن ہو رہی ہے کہ یہ کہیں مجھ سے چھن نہ جائے, حالانکہ ٹوپی بھی, کسی بزرگ سے بیعت بھی, اور اتنی بڑی داڑھی بھی. میں نے کہا محترم آپ اوپر سے دیندار بن گئے ہو, آپ اندر سے دیندار نہیں ہو. میں نے کہا آپ اس دنیا, ان دیواروں سے, اینٹوں سے, ان مٹی کی بنی ہوئی چیزوں سے نا محبت بہت کرتے ہو. تو کہہ رہے اس کا علاج کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا علاج یہ ہے, آپ یہ فرض کر لو کہ چھن گیا ہے, سب کیا ہو گیا, فینش, ختم, روڈ پہ آ گئے, گھر والوں نے دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دی. فرض کر لو, یہ فرض کرو آپ کی فیکٹری یہ بھی بند ہو گئی. بس یہ آخری بات ہے, کر کے بیان ختم کرتا ہوں. فرض کرو آپ کی فیکٹری ابھی کیا ہو گئی, اب کیا ہوگا؟ اب آپ گھر میں آؤ گے, بیگم کہے گی مجھے سونے کے 2 کڑے بنا دو. آپ بولو گے بیگم کڑے گئے تیل لینے, یہی بولو گے نا. بیگم اب کچھ نہیں ہے, میں نہیں بنا سکتا. بیگم بولے گی ناشتے میں انڈے کھلا دو, آپ بولو گے انڈے کے پیسے نہیں. بیگم بولے گی نہاری بنا دو, آپ بولو گے نہاری نہیں لا سکتا میں. برگر کھلا دو, پیزا کھلا دو, نہیں ہے پیسے. تو بیگم کیا کرے گی, تانے دے گی. آپ بولو گے رہنا ہے رہو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. آئی بس, آپ لوگ کو ٹینشن فری بنا کے جا رہا ہوں میں. بیگم میرے بس میں جو تھا میں تو ابھی بھی کروں گا, میں جو کمانے کی, لیکن اب اللہ نے بند کرا دی تو میرا تو قصور نہیں ہے. بچے بولیں گے ابا ہمارا خراب ہے, تو آپ بولو بیٹا اب یہ مکان بھی بک رہا ہے کیونکہ کھانے کو روٹی نہیں ہے, روڈ پہ آنے والے ہیں تھوڑے دنوں میں. تو سب سے پہلے تو بیگم بھاگے گی, کہاں جائے گی, ابا کے گھر. اس وقت آپ نے یہ سوچنا ہے دنیا مسافر خانہ ہے. کیا سوچنا ہے, آج نہیں جاتی تو کل ویسے بھی انہوں نے قبر میں اتارنا تھا. اس کے بعد تو یہ اس سے تو بہتر ہے ابھی ابا کے گھر گئی ہے, مرنے کے بعد تو پتہ نہیں کس کے گھر جا کے بیٹھی ہوئی ہو شادی کر کے, میری وراثت پہ اس کو کھلا رہی ہو. اس سے تو پھر بھی بہتر ہے کہاں جا کے بیٹھ گئی, ابا کے گھر. پھر اب بچے جائیں گے, بھاگیں گے, وہ ابا ہمارا غریب. بچے بھی بھاگ جاتے ہیں آج کل. ابا بھی جب تک ابا ہے جب تک کھلا رہے, وہ جب کھلانا پلانا بند تو ابا کچھ نہیں ہوتا. آج کل بہت کم غیرت مند لوگ ہوتے ہیں جو غریب باپ سے بھی محبت کر رہے ہیں نا. باپ, ایک بچہ مجھے کہنے لگا پتہ نہیں میں اس ابا کے گھر میں کیوں پیدا ہو گیا, مجھے خود کہہ رہا تھا, کہہ رہے یار میں ان گھر میں پیدا ہو جاتا کتنا اچھا تھا. یہ سوچ بن رہی ہے. تو میں نے کہا پھر یہ فرض کر لینا بچے بھی آہستہ آہستہ بھاگ گئے, تو یہ سوچ لینا ویسے بھی دفن کرنے کے 3 دن تک ابا یاد آتے ہیں, 4تھے دن بچوں کو بھی ابا یاد نہیں آتے. وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے ابا تھے 1900 فلانے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. بڑی خوشی خوشی بتا رہے ہوتے ہیں نا. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ کے ابا کب مرے, کہہ رہے ہیں ہمارے ابا 2005 میں مرے. ایسے ہی بتا رہے ہوتے ہیں نا. کوئی غم نہیں ہوتا, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. ساری زندگی جس نے کھلایا پلایا, آنکھ بند ہونے کے بعد 2 4 5 دن ابا یاد آتا ہے. اس کے بعد اس میت والے گھر میں دیگیں چل رہی ہوتی ہیں, ڈڑنگ ڈڑنگ دیگوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. ابے بوٹی ڈال کے لائے, کیا لے کر آیا یار تو. وہ میت کے وارثین بول رہے ہوتے ہیں
بیوہ اس دن ایسا روتی ہے جس دن شوہر مرتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ اب تو یہ اس کے ساتھ والی قبر بنوا رہی ہے اپنے لیے. 3-4 دن کے بعد عورتیں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں, پتہ ہے آپ کو, روتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے دوپٹے چیک کر رہی ہوتی ہیں وہ کپڑوں کے معاملے میں. ایک عورت کے میت ہوئی نا, وہ رو رہی ہے. میت میں جو عورتیں آتی ہیں نا, روتے روتے ساڑیاں دوپٹے چیک کر رہی ہوتی ہیں, ایک دوسرے کے باتیں کر رہی ہوتی ہیں. ایک میاں کا انتقال ہو گیا, عورتیں کا یہ اسٹائل ہوتا ہے, باتیں روتے ہوتے, ہائے منع کے ابا دنیا سے چلے گئے, ہائے ہائے بہت افسوس, بہن یہ دوپٹہ کہاں سے لیا تم نے, ہائے 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 بہت افسوس ہوا. تو وہ روتے روتے بتا رہی ہوتی ہے, ہائے ہائے بہت اچھے تھے میرے میاں, بولٹن مارکیٹ سے خریدا تھا, ہائے 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 ہائے. پھر وہ بتا رہی ہاں وہاں ذرا سستا مل جاتا ہے, میں حیدری تھوڑی مہنگی پڑتی ہے. ان کے رونے بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور دوپٹوں کے پروگرام بھی, چوڑیاں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں اور رشتے بھی ہو رہے ہیں. میت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ لڑکی بیٹھی بھی ہے وہاں, وہ پتہ نہیں میت کی کون ہے, ابھی کماری ہے, اچھا بہن میں اپنے بچے کے لیے بات کروں گی, ابھی تو ذرا پروگرام چل رہا ہے, بعد میں 3-4 دن بعد بات کروں. خواتین کو نا چپ کرانا دنیا کا سب سے مشکل کام. روتے روتے ساری باتیں ان کی, ضروری جتنی باتیں وہ ساری ہو رہی ہوتی, غیبتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں, غیبتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں, منع کے ابا کی تعریفیں بھی چل رہی ہوتی ہیں, برائیاں بھی, کہ منع کے ابا اتنے اچھے تھے, آج تک کسی عورت کو انہوں نے نگاہ بھر کے نہیں دیکھا, جب بھی دیکھا ٹکٹکی باندھ کے دیکھا انہوں نے, کبھی ان میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ کھلی آنکھوں سے دیکھ سکیں. تو 3 دن کتنا رو رہی ہوتی ہے بیوہ, اس کے بعد کچھ بھی نہیں, کوئی یاد ہی نہیں رکھتا. بچے بھاگ گئے, آپ کیا سوچو گے, بھائی یار دنیا کیا ہے, مسافر خانہ ہے, دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. تو ویسے بھی یار قبر میں, اس سے تو پھر بھی بہتر ہو قبر کے اندر تو نہیں ہو نا, قبر کے اندر تو نہیں ہو نا, قبر کے باہر ہی ہو, کوئی بات نہیں, دوبارہ سے نئی زندگی کا آغاز کریں گے, کیا ہے, یہی بات سمجھ. پھر کیا ہوگا جب گھر بک جائے گا تو سوؤں گا کہاں, تو فٹ پاتھ پہ جا کے دیکھو کتنے لوگ خراٹے لے کے سو رہے ہو, انہی کے ساتھ ایک ٹھیا اپنا بھی لگا لینا. جب ٹینشن ہوگی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, یار میں اتنا بڑا آدمی, تو آپ بولو پیغمبر سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا, پیغمبر سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے مسافری کی زندگی 10 سال بکریاں چرائی ہیں, کوئی بات نہیں ہم ٹماٹر کا ٹھیلا لگائیں گے. جب لوگ بے عزتی کا تانا دیں گے, ابے تو اتنی بڑی فیکٹری کا مالک تھا, تو ٹماٹر بیچ رہا ہے, شیم شیم, اس کو بولو کوئی بات نہیں, تو بھی تھوڑے دنوں میں قبر کے اندر اور میں بھی تھوڑے دنوں میں قبر کے اندر, پھر وہاں ایک دوسرے پہ لام تان کریں گے. ٹھیک ہے, ٹینشن وہ لیتا ہے جو دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا, اور ہم سب نہیں سمجھتے, ہم پاگل ہیں, بے وقوف ہیں, 1 نمبر کے بے وقوف ہیں. آپ جن کو عقل مند سمجھتے ہو نا, بڑے بڑے پڑھے لکھے, اللہ کی نظر میں یہ سب سے بڑے بے وقوف ہیں. جو آدمی دنیا سے محبت کرتا ہے, پراپرٹی سے, دولت سے, پیسے سے, دیکھو پراپرٹی رکھنا منع نہیں ہے, صحابہ میں بعض بڑے کروڑ پتی تھے, دل لگانا منع ہے. اب پتہ کیسے چلے گا کہ علماء اس کو کہتے ہیں کہ دولت جیب میں رکھو, دل کے اندر نہیں رکھو. جیب میں ہو آپ, دل کے باہر ہو, دل میں نہیں رکھنی, دل نہیں لگانا ان چیزوں سے, کسی سے دل نہیں لگانا اللہ کے سوا. جانا کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس. جس کے پاس جانا ہے, اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اکیلا بنایا تھا ماں کے پیٹ میں پہلی مرتبہ, اسی طرح ہمارے پاس بھی کس طرح آؤ گے, اکیلے آؤ گے. قبر میں 100 آدمیوں کی قبر بھی ایک ساتھ بنا دو نا, پھر بھی ہوتے وہ اکیلے اکیلے ہی ہیں, اکٹھے نہیں ہوتے وہ, ان کی تھوڑی آپس میں کنورسیشن ہوتی ہے. ورنہ تو سب میاں بیوی ایک ہی قبر میں دفن ہوتے ہیں کہ یار چلو وہاں بھی تھے تو ادھر بھی, ان کو پتہ ہے اس کو وہاں دفناؤ یا اس کے ساتھ دفنا دو, اب ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے. وہ بھی پڑا ہوا ہے, جدھر جس رخ پہ میت کو لٹاؤ نا, 1000 سال کے بعد بھی یہ نہیں کہ میری بیگم اس کروٹ پہ تو چلو میں تھوڑی سی کروٹ ہی چینج کر لوں. کبھی دیکھا آپ نے یار ساتھ والے قبرستان میں سنا ہے کوئی اچھی سی میت آئی ہے, تھوڑا سا ہیلو ہائی کر لیں جا کے, جدھر لٹا کے چلے گئے ایسا لیٹتا ہے آدمی کہ پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکتی. پولیس تو اچھے اچھوں کو اٹھا دیتی ہے, لیکن جب آنکھ بند ہوئی ایسا لیٹیں گے کہ پولیس بھی آپ کو ڈنڈے مارے گی, نہیں اٹھو گے آپ. پولیس والے کہتے ہیں ہمارے افسر کا انتقال ہوا تھا, ہم ان کو نہیں اٹھا سکے, آپ کو کہاں سے اٹھا سکتے ہیں. کتنی بے ثباتی ہے دنیا کی یار.
2 منٹ لگتے ہیں آنکھ بند ہونے میں. بڑے بڑے تاجروں, آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں کتنوں کو اپنی آنکھوں سے مرتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا, اپنے سے کم عمر کو مرتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا ہر وقت. کیونکہ جس چیز کا انسان تذکرہ زیادہ کرتا ہے نا, محبت اسی کی دل میں آتی ہے. ہمارا صبح سے رات, شام اور شام سے صبح تک تذکرہ کس کا ہوتا ہے؟ دنیا کا. تیری دکان, تیری پراپرٹی, تیرا مال, تیری عزت, تیری شہرت, تو بھول جاتے ہیں. یہ مطلب ہے لا تغرنکم الحیات الدنیا. قرآن کہتا ہے تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. یہ جس طرح نظر آ رہی ہے حقیقت میں اس طرح ہے نہیں ہے, اس طرح ہے نہیں. آنکھ بند ہو گئی صاحب, مارکیٹ سے کیا ہو گیا, شارٹ. تو میں نے اس فیکٹری کے مالک کو بولا, میں نے کہا یہ فرض کر لو سب بند ہو گیا ہے, ابھی تو آپ کو ڈر لگ رہا ہے نا, آپ بولو ہو گیا, ختم, فنش. تصور کرو اب کیا ہو رہا ہے, سب بھاگ رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو آپ آ گئے ٹماٹر کی ریڈی لگانے. ٹماٹر کی ریڈی بھی اگر آپ کہہ سکتے ہو یہ کہاں سے لاؤں گا, تو میں نے کہا اس کے پیسے میں دے دوں گا آپ کو. اتنا تو ہمارا بھی حق بنتا ہے نا. یہ ہو ہی جاتا ہے, غریب سے غریب آدمی کو بھی ریڈی کرائے پہ بھی مل جاتی ہے. میں نے کہا کرائے پہ ریڈی لینا, اس میں کیا بیچنا, ٹماٹر بیچنا. عام ٹماٹر والا ذرا بیچارہ دھوتی پہن کے, آپ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, کیونکہ وہ کپڑے آپ کے آفس جو جاتے تھے وہ رکھے ہوئے ہوں گے, وہ پہن کے آپ کیا بیچو گے, ٹماٹر. اور جب کوئی تانا دے تو کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے. بولے بھائی جو بڑے بڑے قارون جب قبر نیچے چلا گیا, فرعون نیچے چلا گیا, جو تانا, آج جتنے لوگ دنیا میں بیٹھے نا جو آپ کو عار دلا رہے ہیں, تھوڑے دنوں میں نہ عار دلانے والا کوئی رہے گا, نہ عزت کرنے والا اور نہ ذلت کرنے والا. فوکس عمل کو کرو, عمل کو فوکس کرو کہ خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اگر آپ کا عمل ٹھیک ہے, سونے کے نوالے کھا رہے ہو پھر بھی جنت میں, اور قحط پڑ رہا ہے گھر کے اندر, 40 دن روٹی نہیں مل رہی پھر بھی جنت میں. اور اگر عمل صحیح نہیں ہے تو میرے بھائی سونے کے نوالے بھی کھا لو گے, آخرت میں لٹکے ہوئے ہوگے. آپ قارون سے زیادہ دولت نہیں کما سکتے. یہ اللہ کا پیغام ہے جو اللہ پیغمبروں کے ذریعے اپنے بندوں کو دے رہا ہے. کامیاب وہ ہے جو نظر کی حفاظت کرتا ہے. جو انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھتا ہے وہ کامیاب نہیں ہے, وہ ناکام ہے. فمن زحزح عن النار, قرآن کہہ رہا ہے جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا میں نے, وادخل الجنہ, اور جنت میں داخل کر دیا, فقد فاز, وہ ہے کامیاب. یہ کامیابی نہیں ہے جو آپ کو اور مجھے نظر آ رہی ہے. کامیاب وہ ہے جو انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں نہیں دیکھتا, اگر دیکھی ہو تو توبہ کرتا ہے, بزرگوں سے رابطہ کرتا ہے, مجھ سے یہ بیماری چھڑواؤ, کس طریقے سے میں بچوں. کامیاب وہ ہے جو نظر کی حفاظت کرتا ہے. اللہ, ابھی جو میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی, اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون, کامیاب ہو گئے ایمان والے. کون کامیاب ہو گئے؟ جن کے پاس بحریہ ٹاؤن ہے. اگر بحریہ ٹاؤن میں کامیابی ہوتی تو بحریہ ٹاؤن کا اونر, اس پہ تو کبھی موت نہ آتی. ایک دن بحریہ ٹاؤن کے مالک کا بھی جنازہ اٹھے گا. پورا بحریہ ٹاؤن جس نے بنا دیا نا, ایک دن اس کی بھی لاش اٹھے گی, ایک دن اس کے بھی جنازے پہ لوگ کندھا دے کے جا رہے ہوں گے. وزیر اعظم کا بھی جنازہ اٹھے گا, چیف آف آرمی کا بھی جنازہ اٹھے گا, سپریم کورٹ کے جج کا بھی جنازہ اٹھے گا, ارب پتی, کھرب پتی, کروڑ پتی, سعودیہ کا بادشاہ, مصر کا صدر, UAE کا بادشاہ, کسی بڑے سے بڑے آدمی کا تصور کر لو, 10, 15, 20, 30 سال سے زیادہ کہانی نہیں چلنے والی. سب کے جنازے اٹھیں گے اور قبر میں مٹی ڈال کے لوگ واپس, ختم, قصہ ختم. چلو بھائی اب دوسرے کی بات کرو. تو کیا ہے بے ثبات دنیا, کوئی دل لگانے کی چیز ہے بھائی. ہے تو چھوڑو, پیسہ آ گیا ٹھیک ہے, نہیں آیا تو بھی ٹھیک ہے, انجوائے کرو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میری بیوی بھاگ گئی ہے, میں نے کہا انجوائے کرو, بھاگ گئی, مٹی ڈالو, کوشش کرو لانے کی, اپنی طرف سے پوری کوشش کرو, پھر بھی نہیں آ رہی, انجوائے کرو, مٹی ڈالو. اب کیا روتے نہ بیٹھ کے یار, اس کو کہہ رہے میرے دل سے نہیں نکل رہی. میں نے کہا تو منا کے لے آؤ, ہم کب کوشش تو کرو, منا کے لے آؤ یار. آپ نے اپنا پورا زور لگا لیا پھر بھی دل سے نہیں نکل رہی, تو سوچو کہ ویسے ہی تھوڑے دنوں میں نے مر جانا تھا اور یا اس نے مر جانا تھا. 10, 15, 20, 30 سال ہو, ویسے ہی بڈھی ہو جانی تھی تھوڑے دنوں میں. پھر اچھی لگتی ہے بڈھی ہو کے. نانا نانی کو گھروں میں بیچاروں کو دیکھا کرو نا, کیسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ایک دوسرے پہ طنز کر رہے ہوتے ہیں. دادا دادی کیسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے دادی, وہ دادا ادھر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. بچوں میں دل بہلا رہے ہوتے ہیں, آپس میں کہتے ہیں بستر دور دور رکھو ہمارے, ادھر کیسے طنز کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ. محبت بھی کرتے ہیں, طنز بھی کرتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی وہی تھوڑے دنوں میں ویسی ٹینشن صرف ایک چیز کی لینی ہے, وہ کیا ہے,
عمل صحیح ہے یا نہیں ہے, آخرت محفوظ ہے یا نہیں ہے. یہ اللہ کا پیغام ہے, جس پیغام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ سے زیادہ پیغمبر بھیجے ہیں. لیکن یہ پیغام ہماری کھوپڑی میں نہیں آ رہا, کیونکہ کبھی ہم ٹی وی دیکھتے ہیں تو کسی سیاستدان کی تقریر آ رہی ہے, کبھی ہم اخبار پڑھتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کسی پل بنانے کی بات ہو رہی ہے, کبھی معاشی ترقی کی بات ہو رہی ہے, کبھی سائنس ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں سب کچھ یہی ہے. جس ملک میں پل اچھے ہیں, جس ملک میں بیماریوں کا علاج ہوتا ہے, جس میں ہسپتالوں میں علاج فری ہے, وہ کامیاب ہیں. ہم غریب لوگ ہیں, ہمارے ہاں بجلی بھی جاتی ہے, ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے, ہمارے ہاں علاج سستا نہیں ہے, ہم جہنم میں جائیں گے. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. آپ کوشش کریں, اچھا کھائیں, اچھا پہنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبدہ. اللہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے پیسہ دیا تو لباس اور سواری میں وہ پیسہ نظر آنا چاہیے. غریبوں کی طرح نہ کہ اللہ نے پیسہ دیا ہے, نہیں دیا تو کیا کرنا ہے, پھر بھی انجوائے کرنا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.